تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا الإمام المهدي صلوات الله عليه إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم. صلوات بر محمد وآل. شب قدر ہے، شب مغفرت ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، اور اس شب کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ شب میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ عظیم قرآن ناطق عطا کیا ہے جس کا وعدہ تمام انبیاء علیہ السلام کرتے چلے آئے ہیں اور جس کے ظہور کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی ہے. آئیے اس امام عظیم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہی سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان گرامی، ہمارے جتنے بھی عقائد ہیں ان میں سے ہر ایک عقیدے پر ہمارے مخالفین نے کچھ نہ کچھ اعتراض ضرور کیا ہے. فی الحال ہمیں ان اعتراضات پہ نہیں جانا ہے، وہ تو اعتراض کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے، لیکن مجھے آج جو بات عرض کرنا ہے، ہم جو اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے 12ویں امام ہیں اور وہ امام اس وقت زندہ ہیں. آیا یہ جو امام زندہ ہیں ہماری زندگی میں ان کا کوئی اثر ہے یا نہیں؟ یہ کسی غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی جزیرے میں ہیں، کہیں مصلی پر بیٹھے ہوئے خالی تسبیح پڑھ رہے ہیں کہ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اجازت ظہور دے گا تو تشریف لائیں گے اور کام انجام دیں گے؟ فی الحال کچھ نہیں ہے. ایک مصلی پر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں اور اپنے کام میں مصروف ہیں. آیا یہ امام ہے؟ یا ہم جس امام کی امامت پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ اس وقت ہمارے درمیان ہے، ہمارے مسائل حل کر رہے ہیں اور ہم پر ہمارے والدین سے زیادہ مہربانی کر رہے ہیں؟ یعنی امام اس وقت باقاعدہ فعال ہیں، باقاعدہ ان کے وجود کے اثرات ہیں. میں چند باتیں آپ خدمت میں گزارش کروں کہ آج ہمارے کے یہاں غیبت امام کا مفہوم ہے. وہ مفہوم غیبت ہے جیسے کہ امام کسی گوشے میں کسی کنارے میں بیٹھے ہوں گے اور ہم سے وہ دور ہیں. ایسا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں پر آپ دیکھیں کہ جس وقت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور نبی بنا کے بھیجے گئے
تو آیا وہ صرف مکے یا مدینے والوں کے لیے نبی تھے یا پوری کائنات کے لیے؟ ان کی نبوت کا سلسلہ صرف ان لوگوں تک تھا جو ان کے سامنے موجود تھے. جس وقت مکے میں تھے تو مکے والوں کے لیے نبی تھے، جب مدینے میں تھے تو مدینے والوں کے لیے نبی تھے، یا ان کی نبوت کا دائرہ کل کائنات ہے؟ اگر ان کی نبوت کا دائرہ کل کائنات ہے، اور یقیناً خدا فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بنا کے بھیجا، تو جس وقت وہ مکے میں تھے تو آیا مدینے والے ان کے وجود سے محروم تھے یا فائدہ اٹھا رہے تھے؟ آیا اس وقت جس وقت وہ مکے میں تھے مدینے والوں کے لیے نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ یا جس وقت وہ ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے تو بس مدینے والوں کے نبی ہو گئے، یا مکے والوں کے لیے بھی نبی تھے؟ اور ویسے ہی مکے والوں کے لیے نبی تھے جیسے مدینے والوں کے لیے تھے، یا مدینے والوں کے لیے ذرا پاورفل نبی تھے اور مکے والوں کے لیے ذرا ضعیف نبی تھے؟ یا جس زمانے میں ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم اجمعین لوگوں کے درمیان تھے، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام جس زمانے میں مدینے میں رہتے تھے تو وہ شیعہ جو کوفے میں رہتے تھے کہ ان کے لیے وہ امام نہیں تھے، اور کوفے والے شیعہ امام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے. یہ اور بات میں آگے بڑھاؤں، جس وقت ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام قید خانے میں تھے، ہاتھوں پیروں میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، چاروں طرف پہرے لگے ہوئے تھے، کوئی ان تک پہنچ نہیں سکتا تھا. آیا اس زمانے میں وہ بقیہ لوگوں کے لیے امام تھے یا نہیں تھے؟ اور اس زمانے میں ان کی نگاہیں بقیہ لوگوں کے اعمال پر تھیں یا نہیں؟ اس زمانے میں لوگ ان سے توسل کرتے تھے تو ان کی مشکلات حل ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ یا صرف اگر یہ آپ کہیں تو اس کا مطلب جس وقت امام قید خانے میں تھے تو امام نہیں تھے، یا ان کی امامت عملی نہیں تھی؟ لیکن اگر ان کی امامت عملی تھی اور یقیناً عملی تھی تو قید خانے میں ہونا ان کی امامت کی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. یہ ہماری محدودیت ہے کہ ہم صرف وہی کام کر سکتے ہیں جہاں تک ہم آزاد ہوں. ائمہ معصومین کو خداوند عالم نے وہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ چاہے سامنے رہیں یا سامنے نہ رہیں ان کے اثرات بالکل ہی ویسے ہی ہیں. تو جس طرح سے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام قید خانے میں رہنے کے باوجود امام تھے اور لوگ ان کے وجود سے فائدہ اٹھا رہے تھے، اسی طرح اس وقت امام عصر غیبت کے قید خانے میں رہنے کے باوجود امام ہیں اور ہمیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے. امام کو ہم نے سائیڈ میں کر دیا، امام سائیڈ میں نہیں ہے. ہم نے امام کو حاشیے پہ لا کے رکھ دیا، امام حاشیے میں نہیں ہے. امام ہماری امت نے صلوات بھیجیے محمد والے امت. امام ہماری امت نے زندگی میں ہے، مین اسٹریم میں ہے، اور امام ہماری ایک ایک چیز پر گواہ ہیں. امام غیبت میں ہیں لیکن غفلت میں نہیں ہے. ہمارا کوئی عمل
امام کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہمارے امام کو ہمارے اعمال پر گواہ قرار دیا ہے۔ ہمارے اعمال پر ہمارے امام گواہ ہیں، تو گواہ کون ہوتا ہے؟ جس کے سامنے واقعہ ہو رہا وہ گواہی دے گا۔ اگر واقعہ کہیں اور ہوا ہے اور کوئی آدمی اس واقعے کی گواہی دے رہا ہے، ہم واقعہ بیان کرنے والے کی تصدیق کر رہے ہیں، تو ہم واقعے کے گواہ نہیں ہیں، ہم گواہ کی گواہی پر تصدیق کر رہے ہیں، ہم خود گواہ نہیں ہیں۔ گواہ وہ شخص ہے جو وہاں موجود تھا۔ چونکہ ہمیں اس کی سچائی پر یقین ہے، لہذا ہم اس کی گواہی کی تصدیق کرتے، ہم گواہ نہیں ہیں۔ روایتیں کہتی امام تمہارے اعمال پر گواہ ہیں۔ جب امام ہمارے اعمال پر گواہ ہیں یعنی ہماری زندگی کا کوئی عمل ان سے پوشیدہ نہیں ہے، اور جب امام ہمارے اعمال پر گواہ ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ گواہی اس وقت مکمل ہوتی جب پوری گواہی دی جائے۔ ناقص گواہی گواہی نہیں مانی جاتی۔ گواہی اس وقت ہے جب مکمل گواہی دی جائے۔ اگر آپ نے آدھا واقعہ بیان کیا ہے تو آپ گواہ نہیں ہیں۔ مکمل گواہی ہے کہ اول سے لے کے آخر تک ایک ایک جزئیات کو بیان کریں تو آپ سچے گواہ ہیں۔ تو جب ہمارے امام ہمارے اعمال پر گواہ ہیں تو کیا نماز میں صرف ادائیگی رکوع سجود و قنوت ہے، یا نماز کی صحت میں نیت بھی شرط ہے؟ آپ غور کا جو بات پر ہوں، جب نماز اللہ کی بارگاہ میں جائے گی تو نماز کے صحیح ہونے کے لیے صرف رکوع، سجدہ، قرات، تشہد لازم ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ نیت بھی شرط ہے؟ جو چیز اللہ کی بارگاہ میں نماز کو قبول کرائے گی وہ کیا ہے؟ اعمال کے ساتھ ساتھ نیت بھی ہے۔ تو نیت تو ہمارے ذہنوں میں ہے نا۔ نیت وہ نہیں جو ہم زبان سے کہتے ہیں، نیت وہ ارادہ ہے جو ہم ذہن میں رکھتے ہیں۔ تو امام نہ صرف ہماری نماز پر گواہ ہیں، امام ہماری نیتوں پر بھی گواہ ہیں۔ جب امام نیتوں پر گواہ ہیں تو آج ایک بڑا مسئلہ ہے علم غیب کے بارے میں کہ امام غیب جانتے ہیں نہیں جانتے۔ آیا یہ نیتیں حاضر ہیں یا غیب ہیں؟ ہم اپنی نیتوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ نیتیں وہ چیز ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہیں، اس کو صرف ہم جانتے، بقیہ سب سے غائب ہیں۔ تو اگر امام ہماری نیتوں سے واقف ہیں تو اس کا مطلب ہے شہادت کے ساتھ ساتھ وہ غیب کا علم بھی رکھتے ہیں۔ امام ہمارے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہیں۔ امام ہماری نیتوں سے واقف ہیں۔ تو نیتیں کوئی ظاہری چیز تھوڑی ہے۔ کیمرہ آپ کی نماز کی تصویر کھینچے گا، آپ کی نیتوں کی تصویر نہیں کھینچے گا۔ لیکن امام وہ ہیں جو ہمارے اعمال سے بھی واقف ہیں اور ہماری نیتوں سے بھی واقف ہیں، اور ہر ایک واقف ہے۔ اور وہ چیز جو کسی عمل کو وزن دیتی ہے وہ عمل کی ظاہری صورت نہیں ہے، وہ نیت ہے جو عمل کو وزن دیتی ہے۔ پیغمبر اکرم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے ذرا غور سے سنیے گا، یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں کہ نیتیں شروع میں کچھ اور ہوتی ہیں اور آگے چل کے بدل جاتی ہیں۔ جہاں سے نیتیں بدل جاتی ہیں وہاں سے عمل کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور نیتیں کب بدلیں گی کچھ پتہ نہیں ہے۔
پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جوان جنگ کر رہا ہے اور زبردست جنگ کر رہا ہے. لوگ اس کی جنگ کی تعریف کریں, کیا جوان ہے, کیا شیر دل ہے, کیا حملہ کر رہا ہے, کیسا جوان ہے. اور اس جوانی میں جنگ کرتے 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 وہ قتل ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. سارے مجمع کے لوگ اس کی بہادری کی, اس کی جنگ کی, اس کی چیزوں کی تعریف کرتے ہیں. جب سب تعریف کرتے ہیں تو پیغمبر فرماتے ہیں یہ آدمی خدا کی راہ میں نہیں مارا گیا, گدھے کی راہ میں, قتیل الحمار ہے. پیغمبر کے سامنے جنگ کر رہا ہے, اصحاب پیغمبر میں ہے, پیغمبر کی اجازت سے جنگ کرنے گیا ہے, اور وہاں کہہ رہے ہیں صاحب یہ قتیل الحمار ہے. پوچھا یہ کیوں؟ کہ جب یہ جنگ کرنے گیا تھا تو اس کی نیت ٹھیک ٹھاک تھی. دوران جنگ اس کے مقابلے پر جو کافر آیا وہ بہت اچھے گدھے پر سوار تھا, اور عربوں کا یہ طریقہ تھا جو جس کو مار لے جائے وہ اس کی سواری اور اس کی تلوار کا وارث بنتا تھا. جنگ کے دوران شیطان آیا اور کہا دیکھو اس نایاب چیز گدھا تم کو ملے گا نہیں, اس سے اچھا عمدہ گدھا ملے گا نہیں. اگر کسی اور نے اس کو مارا تو گدھا وہ لے جائے گا, لہذا جلدی سے تم اس کو مار دو تاکہ گدھا تم کو مل جائے. تو وہ تلوار جو اللہ کے لیے اٹھ رہی تھی, ایک لمحے میں نیت بدلی اور وہ تلوار اٹھ رہی گدھے کے لیے. خبر کس نے دی؟ رسول اللہ نے, جو خیمے میں بیٹھے تھے. اس نے رسول اللہ سے نہیں بتایا کہ میں نے کیا کیا ہے, لیکن اللہ کے رسول نے نیتیں پڑھ لی کہ اب جو یہ مارا گیا تو گدھے کی راہ میں مارا گیا. نہ معلوم ہم میں کتنے ہوں گے کہ کس کی راہ میں کام کر رہے ہیں. کبھی اللہ کی راہ میں کام ہے تو ہے, کبھی اپنے لیے کام ہے. تو امام ان نیتوں سے واقف ہے, اور جو شخص یہ یقین رکھتا امام دیکھ رہے ہیں اور اس کی نیتوں پر اس کو ثواب ملے گا, تو ہے کوئی آدمی جو اپنے ہیرے کو پتھر میں بدلے, ہے کوئی آدمی جو اپنے سونے کو لوہے میں تبدیل کرے. ہیرے کو پتھر میں وہی بدلے گا جس کو ہیرے کی قدر معلوم نہیں ہے, سونے کو لوہے میں وہی بدلے گا جس کو سونے کی قدر معلوم نہیں ہے. تو جس شخص کو اخلاص کی قیمت معلوم ہے وہ کبھی خلوص کو چھوڑ کے دنیا کی خاطر کام نہیں کرے گا. اس کو معلوم ہے کہ دنیا کی خاطر کام کرنا وہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. اور نیتوں کو سنبھال کے رکھنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم اپنے کو سنبھال نہیں سکتے تو نیتوں کو کہاں سے سنبھالیں گے؟ ان نیتوں کو سنبھال کے رکھنا امام کا کام ہے. اگر کسی کی نیت میں ذرہ برابر غیر خدا شامل نہیں ہے تو وہ امام میں وقت کی نیت ہے کہ جس کے کسی بھی گوشے میں کسی بھی طرح نہ نفس شامل ہے, نہ شیطان شامل ہے, نہ وسوسہ شامل ہے. وہ ذات جو پوری طرح سے ہر طرح سے محفوظ ہے وہ ذات حجت خدا ہے, جن کی نمازیں نہیں, جن کی ایک پلک بھی مرضی خدا کے خلاف نہیں بھٹکتی, جن کی ایک سانس بھی خدا کے علاوہ دوسرے کے لیے نہیں آتی. ایک اکیلی ذات ہے,
کہ جس کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی خاطر. یہ امام ہمارے درمیان ہے اور یہ ہماری نیتوں سے واقف ہے، اور ہم انہی سے مدد مانگ سکتے ہیں. ہمارے لیے عزیز گرامی مشکل یہ ہے کہ ہم نے امام کو پہچانا نہیں ہے. میں یہ بات بار بار عرض کیا کرتا ہوں، اگر آپ تک یہ بات پہنچ جائے تو میری سعادت ہوگی. اگر کسی شہر میں، کسی دیہات میں، کسی گاؤں میں، کسی محلے میں ایک بہت اچھا ڈاکٹر بھیجا جائے جو مرض کی تشخیص بھی کرتا ہو، صحیح دوا بھی دیتا ہو اور صحیح علاج کر کے سب کو ٹھیک کرتا ہو، بڑے سے بڑے، مہلک سے مہلک، موذی سے موذی مرض کا علاج اس کے پاس ہو، اور واقعی وہ ڈاکٹر ماہر ہو، تشخیص اچھی ہو، دوائیں اچھی ہو، محبت سے پیش آتا ہو، اخلاق سے پیش آتا ہو. لیکن محلے والے، شہر والے اس کی تعریفیں تو کریں کہ کیا انسان آیا ہے، کیا شریف آدمی آیا ہے، کیا آپ 2 بجے رات میں جائیں تو پیشانی پر بل نہیں ہے، دوپہر میں جائیں تو پیشانی پر بل نہیں ہے، کوئی چلا جائے آپ ساری تعریفیں کر ڈالیں اور اپنے شہر میں اس کو عزت دیں، وقار دیں، پھول دیں، چادر دیں، شال دیں، سب کچھ دیں، لیکن اس سے اپنے مرض کی دوا نہ لیں، تو آپ نے اس ڈاکٹر کی قدر کی ہے نا قدری کی ہے؟ کچھ آپ بتائیں تو میں آگے بڑھوں. آپ اس کی شان میں قصیدے پڑھیں، ماشاءاللہ کیا اخلاق ہے، کیا زبان ہے، کیا تواضع ہے، کیا انکساری ہے، چھوٹے سے بھی پیش آتے ہیں، بڑے سے بھی پیش آتے ہیں، امیر غریب سب ان کے پاس ایک جیسے ہیں. کچھ بھی کرو کبھی غصہ نہیں آتا، کبھی مزاج خراب نہیں ہوتا، ساری تعریفیں ہیں. ساتھ جو مشورہ لو مشورہ لے لیتے ہیں، شادی کا مشورہ ان سے لے لو، اسکول کا مسئلہ ان سے لے لو، تجارت کی باتیں ان سے پوچھو، ساری باتیں کریں، لیکن آپ ان سے دوا نہ لیں. تو آپ نے اس ڈاکٹر کی قدر کی نا قدری کی ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ ذرا زور سے بتائیے تاکہ میرے کانوں تک آواز آئے. ناقدری کی ہے نا. اور اگر ایک آدمی جو بہت زیادہ قصیدے نہیں پڑھتا لیکن اپنے ہر چھوٹے بڑے مرض کا علاج ان سے کراتا ہے، تو قدر کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے جو قصیدے پڑھ پڑھ کے علاج نہیں کرا رہا ہے، یا وہ کر رہا ہے جو قصیدے کم پڑھا ہے لیکن اپنا ہر مرض کا علاج ان سے کراتا ہے؟ کس نے قدر کی ڈاکٹر کی؟ کیا فرماتے ہیں آپ حضرات؟ جس نے قصیدے پڑھ کے کوئی علاج نہیں کرا اس نے قدر کی ہے، یا جس نے قصیدے کم پڑھے لیکن ہر مرض کا علاج؟ اس ڈاکٹر قدر کس نے کی؟ جس نے علاج کرایا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام کو اللہ نے کس لیے بھیجا تھا؟ قرض ادا کرانے کے لیے، دعائیں ختنہ پڑھوانے کے لیے، استخارے کے لیے، تجارت کے لیے، اولاد کے لیے، یا خدا والے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا؟ خدا نے ان کو ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تجارت کے لیے؟ خدا نے کسے بھیجا تھا؟ یزکیہم ویعلمہم الکتاب، ان کو بھیجا تھا نفس کو پاک کرنے کے لیے. خدا نے کس لیے بھیجا؟ ہدایت کے لیے اور نفس کو پاک کرنے کے. تو جب خدا نے ان کو ہدایت کے لیے بھیجا اور نفس کو پاک کرنے کے لیے بھیجا، تو معمولی نفسوں کو پاک کرنے کے لیے بھیجا یا بدترین نفسوں کو پاک کرنے کے لیے؟ اگر تزکیہ نفس ان کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے تو نفس کتنی ہی منزل پر کیوں نہ ہو، وہ طبیب نفوس ہیں. ہم سب سوچیں کہ ہم نے ان سے مانگا ہمارا قرض ادا ہو جائے،
ہمارے بجلی کا خرچہ ادا ہو جائے، ہمارے مکان کا کرایہ ادا ہو جائے، ہماری لڑکی کی شادی ہو جائے، ہمیں گھر مل جائے، ہمیں مکان مل جائے، ہمیں نوکری مل جائے، ہم نے سب مانگا، لیکن کبھی ان سے ہدایت مانگی؟ کورونا کے بیماری میں تو بہت فریاد کی، لیکن نفس کی بیماری میں کو کتنا پکارا۔ یہ جو ہمارے بدن میں حسد کی بیماری ہے، حب دنیا کی بیماری ہے، یہ بھی تو بیماری ہے۔ اس بیماری کا علاج ہمارے امام کے پاس ہے یا نہیں؟ اور عربی کے اعتبار سے کروں کہ قرآن نے جو لفظ استعمال کی یزکیہم مضارع کا صیغہ ہے، یعنی یہ تزکیہ نفس پیغمبر کا چل رہا ہے، اور وہی صفتیں امام میں پائی جاتی ہیں۔ جب امام میں پائی جاتی ہیں تو اگر ہم ایک مریض ڈاکٹر کے پاس اپنا بیمار بچہ لے کے جاتے ہیں، تو اگر ہم اپنے امام کے پاس اپنا بیمار دل لے کے جائیں تو امام اس بیمار دل کو شفا دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ہم نے سب کچھ مانگا امام سے، لیکن اپنے دل کی صفائی نہیں مانگی، اپنے ذہن کی پاکیزگی نہیں مانگی۔ اگر ہم وہ مانگتے اور سب مل کے دل کی صفائی، ذہنوں کی صفائی مانگتے، تو میرے خیال میں ظہور میں اتنی تاخیر نہ ہوتی، کیونکہ امام کو بہادروں کی ضرورت نہیں ہے، متقی پرہیزگار افراد کی ضرورت ہے۔ تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، خالص نیتوں کی ضرورت ہے۔ آنے والا تلواروں کا محتاج نہیں ہے، آنے والا کردار کو دیکھ رہا ہے، آنے والا اخلاق کو دیکھ رہا ہے۔ انہیں تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جس لکڑی کو چاہیں گے تلوار بنا دیں گے، اور جس کنکری کو چاہیں گے بم بنا دیں گے۔ ان کے کیا مسئلہ یہ نہیں ہے، وہ چاہتے ہے کوئی جو حر کی طرح پاک ہو کے نکلے، ہے کوئی جو اپنی گناہوں کی معافی مانگ کے مجھ سے پاکیزہ دل کیا ہے۔ آج آپ غور کریں، ہم واقعی اس امام کے تعلق سے کوتاہی کر رہے ہیں۔ یہ امام باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ بات میں نے کئی جگہ پڑھی ہے، آج 15 شوال کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ روایتیں کہتے ہیں امام باپ سے زیادہ شفیق، ماں سے زیادہ مہربان۔ ہمارا باپ ہم کو جتنا چاہتا ہے اس سے ہزاروں گنا زیادہ امام وقت ہم کو چاہتے ہیں۔ ہماری ماں ہم سے جتنی محبت کی اس سے زیادہ ہمارا امام ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب ماں محبت کرتی ہے تو کیا اسی وقت محبت کرتی جب ماں سامنے رہتی ہے؟ جب بیٹا سفر پر چلا جاتا ہے تو کیا محبت کم ہو جاتی ہے؟ بلکہ جب سفر پر چلا جاتا ہے تو محبت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سامنے رہتا ہے تو اتنا خیال ہے کہ جب سفر پر چلا جاتا ہے تو کوئی نماز ایسی نہیں جس کے پاس ماں اپنے بچے کی سلامتی کی دعا نہ کرتی ہو۔ کوئی ایسا لمحہ نہیں رہتا کہ ماں کے ذہن سے بچے کا تصور نکل جائے۔ ماں اپنے بچے کو بے پناہ چاہتی ہے، جتنا ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ امام ہم کو چاہتے ہیں۔ میں بات عرض کروں اور بات دیکھیں، کیا ہمیں امام کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اگر ایک اچھا سیدھا سادہ بچہ لوگوں کے بہکانے میں آ جائے، لوگوں کے کہنے میں آ جائے اور گھر سے دور ہو جائے، برے لوگوں کی صحبتوں میں پڑ جائے، گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے،
اور اپنے ماں باپ کا چلن، عادات، اطوار، اخلاق سب بھول جائے اور بالکل دوسری لائن پر چلا جائے اور ایک مدت تک اسی لائن پر رہے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد، ہر طرح کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، ہر دروازے سے دھتکارنے کے بعد، ہر جگہ سے نکلنے کے بعد، سب لوگوں کا ساتھ چھوڑنے کے بعد، اکیلا تنہا، سب دوست ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ساتھی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی خبر لینے والا نہیں۔ کہتا ہے چلو، دل کہتا ہے باپ کے دروازے پہ چلو۔ اب یہ لڑکا ایک مدت کے بعد اپنے گھر کا رخ کرتا ہے۔ حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد پڑی ہوئی ہے، الجھے ہوئے بال ہیں، داڑھی بڑھی ہوئی، کپڑے پھٹے ہوئے، ناخن بڑھے ہوئے، اس میں گندگی بھری ہوئی، پیر میں چپل نہیں، پیر پھٹے ہوئے، گندا، کثیف، آلودہ، بدبودار، تمام خرابیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں چپکے سے باپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ باپ اٹھتا ہے، اس بچے کو دروازے پر کھڑا ہوا دیکھتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کیا میں آ سکتا ہوں؟ مجھے آپ قبول کریں گے؟ میں شرمندہ ہوں۔ آپ سچ بتائیں، باپ دروازہ بند کرے گا یا کھولے گا؟ کہے گا گئے تھے تو کیسے تھے، آئے ہو تو کیسے؟ دروازہ بند کرے گا یا کھولے گا؟ کھولے گا۔ اگر ایک باپ چھوٹی سی محبت رکھنے کے بعد ایسے بگڑے ہوئے بچے کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے تو گناہگار ترین انسان کے بعد بھی اگر انسان امام کی بارگاہ میں جائے تو امام گناہ ترین انسان کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیشہ جڑ کے رہے پنجتن کی چوکھٹ سے، انہی کے عشق نے مقدر سجا دیا سب کا، اور نظام دین الہی کے یہ محافظ ہے، خدا نے ان کو وسیلہ بنا دیا سب کا۔ حیدری حیدری صلوات بر محمد وآل محمد۔ یہ باپ دروازہ کھولے گا نہیں کھولے گا؟ اور ایک بات میں اسی سے جوڑ کے آپ سے عرض کروں، اگر یہی بچہ جو ماں باپ سے دور ہو گیا ہے، ہر طرح کی برائیوں میں گرفتار ہے، ایک آدمی ترس کھاتا ہے، کوئی کھانا دیتا ہے، کوئی دوا دیتا ہے، کوئی کپڑا دیتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ چلو اس کو کھانا کھلا دیں، کوئی کہتا ہے چلو اس کی دوا دے دیں، کوئی کہتا ہے اس کو کپڑا دے دیں، ایک کہتا ہے کچھ مت کرو، اس کو پکڑو، سمجھاؤ اور اس کو باپ کے گھر تک پہنچا دو۔ دونوں میں کون سا کام اچھا ہے؟ اس بگڑے ہوئے بچے کو کھانا کھلانا، پانی پلانا، دوا دینا یہ اچھا کام ہے؟ یہ اس گھر سے دور ہوئے بچے کو اسی حالت میں پکڑ کے باپ کے گھر تک پہنچا دینا؟ کام باپ کے گھر تک پہنچا دیں، باپ خود خیال رکھے گا۔ عزیزو، اس دور غیبت میں شیطان ہمیں یہ بہکاتا ہے، کہاں ہم گناہگار، کہاں ہم خطا کار، کیسے امام کے پاس جائیں؟ ہماری زبانیں اچھی نہیں ہیں، ہمارا دل اچھا نہیں ہے، ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہماری نیتیں اچھے نہیں ہیں، ہم کیا رخ لے کے امام کے پاس جائیں؟ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ ہم سب کچھ لے کے امام کے پاس جائیں۔ کہ باپ آئے ہیں امام کے پاس۔ جناب یعقوب کے بیٹے جب ان کو یہ احساس ہوا کہ ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو دیکھیں اس جملے کا آپ غور کر کے پہنچ جائے،
جب تک ان کو یہ احساس تھا کہ ہماری خطاؤں سے کوئی واقف نہیں ہے، وہ اپنی گناہوں کی تعویل کرتے رہے کہ بچے نے چرا لیا، قافلے والے لے گئے، بھیڑیے والوں نے کھا لیا، یہ سب وہ کام کرتے رہے۔ لیکن جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ ہماری خطائیں سب پتہ چل گئی ہیں اور ہماری ساری باتیں ہمارے باپ کو واقع ہوئیں، تو انہوں نے کیا کہا، یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا، ہم نے کہا سیدھے آپ باپ ہم نے غلطی کی ہے، یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ جناب یعقوب نے کہا میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، لیکن جس یوسف کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی تھی، جب ان کو یہ پتہ چلا یہ یوسف ہے اور ان کے سارے کارنامے ان کے سامنے آ گئے، تو کیا کہتا، اللہ لقد آثرک اللہ علینا انا کنا لخاطئین، خدا کی قسم خدا نے آپ کو ہمارے اوپر برتری دی ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں۔ جناب یوسف کا لا تثریب علیکم اليوم، جناب یوسف سے جیسے ہی بھائیوں نے معافی مانگی، یوسف نے یہ نہیں کہا کہ تم نے کنویں میں ڈالا، تم نے غلام بنا کے بیچا، تم نے ذلیل کیا، کہا یہ نہیں، کہ لا تثریب علیکم یوم، اب تم پر کوئی ہے، تم آزاد ہو۔ اور بات کیا کی، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا تھا، یعنی جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو شیطان پر ڈال کر کے ان کو کتنا سرخرو کر دیا۔ اگر یوسف اپنے بھائیوں کی خطاؤں کو معاف کر سکتے ہیں تو امام تو فخر یوسف ہے، ان کا درجہ جناب یوسف سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اور جب امام معاف کرتے ہیں تو احسان جتا کے معاف نہیں کرتے، وہ ایسا معاف کرتے ہیں جیسے گناہ ہوئی ہی نہیں تھی۔ لہذا عزیز و دوستو، میں صرف آخر میں یہ کہوں گا، یہ شب استغفار کی رات ہے، گناہوں کی مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں تھوڑا سا وقت نکال لیں اور دعائیں پڑھنے کے بعد اکیلے میں بیٹھیں اور یہ جملہ کہ یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ آپ یقین جانیے جیسے جناب یعقوب نے اپنے بچوں کو مایوس نہیں کیا تھا نا، یہ فخر یعقوب بھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ کچھ نہ کریں آج کی رات، تھوڑی دیر وقت نکال کے اپنا دل اپنے امام سے قریب کریں۔ یا آبانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یہ زبان کو یاد کر لیں آپ۔ اور اگر عربی نہیں آتی تو یہ اتنے کریم ہیں کہ ان کو زبان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو بیان کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنے کریم ہیں کہ آپ ان کی بارگاہ میں جائیں، دل سے شرمندگی کا اظہار کریں، زبان کو نہیں آنسوؤں کو اپنی زبان بنائیں، تو زہرا کا لال آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ یہ کریم گھرانہ گناہوں کی یاد نہیں دلاتا، یہ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ جب پھر امام حسین کے پاس آیا تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہا حل لیا من التوبہ، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو مولا نے یہ نہیں کہا اب آئے ہو، جب اصغر بلک رہا ہے، جب سکینہ رو رہی ہے، جب عباس ہو رہے ہیں، اب تم آئے ہو؟ نہیں کہا حر میرے کلیجے سے لگ جاؤ، تم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ عزیزو، جو دل امام حسین کے سینے میں تھا وہی دل ان کے فرزند کے سینے میں موجود ہے۔ ہم اس امام کو حاشیے میں نہ رکھیں، ہم امام کو زندگی میں لے کے آئیں
اور آج کی رات ہم کچھ بھی ہوں، پوری زندگی ہماری گناہوں میں گزری ہو، آپ یقین جانے میں آپ سے منبر کی قسم کر رہا ہوں، اس پوری زندگی میں ہم نے ایک نیک کام نہ کیا ہو اور ایک برائی ہم نے نہ چھوڑی ہو، ہماری پوری زندگی کی ایک ایک سانس برائیوں سے بھری ہو اور ہماری زندگی کے ایک ایک سانس اچھائیوں سے خالی ہو، اس کے باوجود بھی ہمارا امام اتنا کریم ہے کہ اگر ہم ان کے دروازے پر جائیں گے تو ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے۔ اور بس چند فقرے آپ کی خدمت میں کہ اگر زیادہ کرنا ہو تو آج کی رات آنکھوں میں آنسو بھر کے جائیں اور کہیں گناہگار آیا ہے، خطا کار آیا ہے، آپ کے دروازے پر آیا ہے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کو منہ دکھا سکوں، لیکن اپنی آنکھوں میں آپ کے جد کے غم کے آنسو لایا ہوں۔ میرے پاس خلوص کا کوئی کام نہیں ہے جو دکھا سکوں، لیکن اے وارث حسین، میری آنکھوں میں جو عباس کے غم کے آنسو ہیں، اکبر کی جوانی کے آنسو ہیں، اصغر کی بے شرگی کے آنسو ہیں، یہ آنسو یہ ریاکاری کے آنسو نہیں ہیں، میں ان آنسوؤں کو لے کے آیا ہوں۔ یا وارث الحسین، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آج کی رات مجھے آپ معاف کریں۔ عزیزو، تھوڑی دیر کے لیے اپنے امام کے پاس چلیں اور ان سے کہیں مولا، ہم نے آپ کو ستایا ہے، اذیتیں دی ہیں، دل کو دکھایا ہے، ہم معذرت چاہتے ہیں، ہمیں معاف کر دیں۔ آپ یقین جانیے وہ معاف کریں گے اور کل صبح آپ کی ایک نئی صبح ہوگی، ایک نیا دن ہوگا۔ امام کے پاس چلیں اور کہ مولا، ہم نے بہت دل دکھایا ہے، بہت آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، بہت آپ کو اذیت دی ہے، لیکن آج آپ کی ولادت کی رات ہے، روز ولادت ہے آپ کا، بہت سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں، ہمیں آپ آزاد کر دیں۔ آپ یقین جانیے جتنا آپ امام سے پکاریں گے اتنا امام قریب ہوں گے۔ اور میں نے پھر وہی بات دہرا رہا ہوں، جب وہ لڑکا اس گندی حالت کے بعد بھی جب گھر آتا ہے تو باپ اسی حالت میں اس کو کلیجے سے لگا لیتا ہے، اور وہ دن اس باپ کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہوتا۔ میرا بھاگا ہوا بچہ چلایا، میرا بچھڑا ہوا بچہ چلایا، لوگوں کو بلا کے لاتا ہے، لوگوں کو لال آ گیا، لوگوں کو فلاں آ گیا، کتنے دن سے ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ عزیزو، جب دوسرے لوگ اتنا کرتے ہیں تو جب ہم زہرا کے لال کی خدمت میں جائیں گے تو آواز ایک پروردگار، آج یہ میرے جوان واپس آ گئے، میرے چاہنے والے واپس آ گئے، آج کا دن میرے لیے خوشی کا دن ہے، مجھے پکارنے والے آ گئے، مجھے سہارا دینے والے آ گئے۔ آئیے چلیں اس رات کے سناٹے میں اپنے امام سے تھوڑی دیر کا رابطہ کریں اور اپنے کو امام سے قریب کریں، اور وہ دن جد آئے کہ ہم غیبت کے بجائے امام کے سامنے موجود ہوں اور امام کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہوں اور امام کے ہاتھوں سے انعام لے رہے ہوں۔ پروردگار اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بالاسلام وحلا وتذل بالنفاق وحلا فتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وارزقنا خير الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔